تو آج جو ہوا ہے، آج اخلاقی جیت ہوئی ہے، آج ہماری ایک وکٹری ہوئی ہے. دیکھیں، بطور سیاسی کارکن تو میرے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو کیس ہے، یہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ ریاست نے یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے. آج کیس ٹیکنیکلی اڑ گیا ہے. عام عوام کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب ہمارے محترم سینئر وکیل جناب علی ظفر صاحب نے محترم چیف جسٹس صاحب اور میاں گل صاحب کے سامنے جب یہ نقطہ رکھا کہ رات کے اندھیرے میں رات کے 11:30 بجے تک یہ ٹرائل چلایا گیا، اور جو حکومتی گواہ تھے نیب کے، ان پہ جناب عمران خان صاحب یا ان کے وکلاء، ظاہر خان صاحب نے خود تو نہیں کرنا تھا، ان کے وکلاء کو ان کو کراس ایگزامینیشن کا موقع تک نہ دیا گیا، جس کو آج حکومتی وکیل نے کنسیڈ کیا کہ ہاں یہ ظلم ہوا ہے، یہ ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ قانون کا، یہ اب میرے الفاظ ہیں کہ یہ قانون کا قتل ہوا ہے. یہ تو کسی ایک سائیکل چور کا بھی کیس ہونا، کوئی سائیکل چور کا کیس ہو، کوئی جیب کترے کا کیس ہو، اس کو بھی اتنے رائٹس ملتے ہیں کہ اس کا وکیل استغاثہ پہ کراس ایگزامینیشن کر سکے. ملک کا سابق وزیر اعظم جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کو رات کے 11:30 بجے 12 بجے سخت سردیوں میں آپ سزائیں دے رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. کہہ رہی ہے نیب پروسیکیوٹر کے ریمانڈ بیک کر دیا جائے. نیب پروسیکیوٹر خود صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل ایکسیپٹ کر لیں، اور اپیل ایکسیپٹ کر کے جو کنوکشن ہے، جو سزا ہے، اس کو ختم کر دیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کیس میں کتنی کمزوری ہے ان کے کیس میں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حق تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا کہ وہ جرا کر سکیں، گواہ جو ان کے خلاف پیش کیے ہیں نیب نے ان کے اوپر، وہ ان کا حق چھین لیا تھا نچلی عدالت نے، ان کو جرا ہی نہیں کرنے دی تھی. تو یہ اتنی بڑی مس ٹرائل ہے، اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے کہ اس کے بعد یہ جو سزا تھی یہ رہ ہی نہیں سکتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے الزام یہ لگایا تھا عمران خان صاحب کے خلاف کہ ایک جیولری سیٹ انہوں نے انڈر ویلیو کیا تھا، یعنی کہ اس کی قیمت زیادہ تھی اور انہوں نے سستا خرید لیا تھا. اور قیمت زیادہ ان کا یہ بیان تھا کہ یہ 180 کروڑ کی جیولری ہے. تو حکومت کو کوئی مل نہیں رہا تھا کوئی شخص جو یہ قیمت لگا سکے اس جیولری سیٹ کا. تو حکومت نے دبئی میں ایک عمران مسیح کو پکڑا جو کہ سپیئر پارٹ، کاروں کے سپیئر پارٹ بیچتے ہیں، اور ان کو پکڑا اور ان سے کہا کہ آپ ایک 2 صفحے پہ لکھ دیں کہ اس کی قیمت جو ہے 170 یا 180 کروڑ روپیہ ہے اس جیولری کی. وہ اس کو پتہ نہیں کیا پیسے دیے، کیا پریشر کیا. وہ بی کام ہے، وہ بلکہ بی کام میں فیل ہوا ہے، وہ انٹرمیڈیٹ صرف پڑھا ہوا ہے، اس کو جیولری کا بزنس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کو اس کی ایک سرٹیفکیٹ، اس کا ایک رپورٹ لے کے کہ اس کی قیمت جیولری کی 180 کروڑ ہے، وہ پیش کر دی، اور جج صاحب نے اس کو من و من مان لیا. تو میں نے ابھی جب شروع ہی کی بحث، اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ دیکھیں یہ کیس بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس بیسک ڈاکیومنٹ پہ وہ جو انحصار کر رہے ہیں وہ تو ایک اس شخص کا ہے جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ پاس ہے، اور وہ سپیئر پارٹ کا اونر ہے، اس کا جیولری بزنس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ایکسپرٹیز نہیں. تو اس لیے ان کا کیس بالکل نہیں بنتا. اس پہ خیر پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ میرٹس کی بات ہے، اس کو ابھی نہ ذکر کریں کیونکہ میں نے کنسیڈ کر دیا ہے. لیکن جو کنسیشن دینے کی وجہ ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بے شک آپ سیٹیسفائڈ کر دیں اور اپیل مان لیں، اس کی بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت پیش کی تھی نیب نے وہ بالکل بوگس شہادت تھی، وہ فیبریکیٹڈ شہادت تھی، وہ انہوں نے فراڈ کے ذریعے شہادت پیش کی تھی، اور جو جج صاحب نے نیچے مانی. اس لیے میری نظر میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف، جس کو حکومت کہتی ہے بہت بڑا کیس ہے اور ہم نے اتنے اربوں روپے کی جیولری کا غبن پکڑ لیا، وہ کیس ایکچولی اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ آج پروسیکیوٹر کو خود اس کو کنسیڈ کرنا پڑا. آئی تھنک اب علی صاحب آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا اس کے حوالے سے پھر علی صاحب سے احتجاج کے حوالے سے پوچھیں گے. کہیں نیب یہ تو نہیں چاہ رہی کہ دوبارہ تیاری سے
یہ کیس کیا جائے، اس بار یہ کیس دبا کے دوبارہ تیاری سے نیا بنایا جائے کیس؟ یہ دیکھیں، ایک بار کیس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے، ایک فراڈ کیس بنایا گیا ہے، فراڈ کیس ہے اور اس میں سزا بھی فراڈ کے طریقے سے دی گئی ہے۔ جو نچلے جج صاحب تھے وہ پریشر کے ذریعے انہوں نے آ کے، بلڈ پریشر بھی ہو گیا ان کو، اتنا پریشر تھا ان کے اوپر، انہوں نے یہ کیس جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ تو ہمارا یہ موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ سر اگر توشہ خانہ کیس جو 1 ہے یہ اڑتا ہے تو توشہ خانہ 2 کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ توشہ خانہ 2 کی بھی بالکل یہی کیس بنایا ہوا ہے انہوں نے، صرف گفٹ کو مختلف کر دیا، وہ بھی پھر اسی طرح بے بنیاد کیس ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی جو بیل پینڈنگ ہے وہ اس میں عمران خان صاحب کو پھر بیل کے باہر آنا چاہیے، اور وہی کیس ایک رہ گیا ہے جس میں بیل نے کنفرم ہونا ہے۔ ایک بار وہ بیل کنفرم ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ آج سر بریت تھی، اس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید فیصلہ بریت کا آئے گا، لیکن اینڈ ٹائم پہ فیصلہ تبدیل ہوا یا واقعی فیصلہ یہ آنا تھا؟ کیونکہ ٹائم بھی پچھلی بار بھی سنانا تھا، فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اس بار دن کو یہ کہا جا رہا تھا صبح کے ٹائم کے خبریں بھی چلی کہ بریت ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد جب فیصلہ آیا تو پتہ چلا کہ مسترد ہو گئی ہے۔ دیکھیں جی، نیچے عدالت سے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ وہاں ہمیں انصاف ملے گا۔ آپ نے سائفر کیس دیکھا تھا، آپ نے یہ توشہ خانہ کیس دیکھا تھا، آپ نے نکاح کا عدت کا کیس دیکھا تھا، ان سب میں نچلی عدالتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بس غلط ملت فیصلہ کر دیا، کیونکہ ان کے اوپر دباؤ تھا، پریشر تھا، ان کو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ اس لیے ہمیں نیچے سے انصاف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، نہ تھی نہ ہوگی۔ ہمیں انشاءاللہ یہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں سے انصاف ملنے کی ہمیں امید ہے۔ جی علی محمد خان صاحب بتائیے۔ اور میرٹس پہ دیکھیں، اس بات کو سمجھیے، میرٹس کا مطلب یہ ہے کہ کیس میں کوئی سقم ہے، ثبوت نہیں ہے، کم ہے، اس پہ فیصلہ ہو جائے۔ آج تو اس سے بڑا کام ہوا ہے کہ پروسیجر میں اتنا بڑا لکیونہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد نیورنبرگ ٹرائل ہوتے تھے نا، اس سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے کہ ایک ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، اس میں آزاد عدلیہ ہے، اس میں برائے نام انسانی آزادیاں ہیں، اس میں کوئی کچھ نہ کچھ آئین موجود ہے۔ اس میں آپ سابق وزیر اعظم کو رات کے اندھیرے میں اپنے لوگوں سے کاٹ کے، بلکہ اس میں تو ایسے بھی علی ظفر صاحب مواقع آئے کہ ہمارے وکلاء کو وہاں پیش بھی نہیں ہونے دیا گیا، اور ان کو باہر رکھ کے اندر اجازت نہیں ہوتی تھی، اور سرکاری لوگوں کو بلا کے ان کے بہاف پہ وہاں کارروائی چلائی جاتی تھی۔ تو آج اصل میں میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہونے سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ حکومتی وکیل کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے پیچھے حکومت ہے اور اس کے پیچھے ان کے ہینڈلرز ہیں، ان سب کو آج اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آج آپ لوگوں نے اس بہت بڑی عدالت میں یہ مانا کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے عمران خان کے وکیل کو اپنے گواہ جو تھے، حکومتی گواہ جو فیک گواہ تھے، جو 2 نمبر گواہ تھے، ان پہ کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا، اور کیس آپ کا ہوا میں اڑ گیا۔ بطور وکیل میرے لیے شرم کا مقام ہے کہ میری حکومت، میری ریاست ایسے بھی کر سکتی ہے۔ عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا جو سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ لیکن بہرحال اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور جتنے حکومتی کیسز ہیں آپ نے سب کو دیکھ لیا۔ اسی عدالت میں ان سب کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور اسی عدالت میں ان سب کو زمین دوز کر کے دفن کیا گیا ہے قانون کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے۔ سائفر کیس کہاں ہے آج؟ کہاں ہے آج سائفر کیس؟ سائفر کیس جب ختم ہوا تو میں نے یہاں ایک بات کی تھی کہ سائفر کیس تو اڑ گیا۔ جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ سائفر کیس ختم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعویٰ عمران خان صاحب کا تھا وہ سچا تھا۔ اب ایک اور سائفر کیس ہونا چاہیے ان سب لوگوں پہ جنہوں نے بین الاقوامی ایما پہ وہ حکومت ختم کی۔ تو سائفر کیس آپ کا اڑ گیا، آپ کا عدت کیس آپ کا اڑ گیا، جو پوری دنیا میں آپ نے پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی ایک 1450 سال میں پہلی بار ہوا کہ حکومت نے کوشش کی کہ پہلے زنا پہ سزا ہوتی تھی، اب نکاح پہ سزا دیں۔ وہ کیس بھی آپ کا فارغ ہوا، عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو اعلان عزت دی، سائفر کیس ختم ہوا، عدت کیس آپ کا ختم ہوا، اور یہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس کا بھی آج آپ نے اس کی تباہی آپ نے دیکھ لی ہے۔ کوئی کیس عمران خان صاحب پہ ٹک نہیں پا رہا، لیکن صرف عمران خان کو اپنے عوام سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ اور آپ نے احتجاج کی بات کی، 24 کی کال ہے عمران خان کی، تمام پاکستانیوں کو ریکویسٹ ہے، کسی لیڈر کسی تنظیم کو آپ نے نہیں دیکھنا، ہماری لیڈرشپ موجود ہے۔ کال عمران خان کی ہے، کال نہ علی محمد کی ہے، نہ علی ظفر کی ہے، نہ علی بیجین کی ہے، کال عمران خان صاحب کی ہے۔ آپ کو اگر اپنے ملک سے پیار ہے اس دن آپ پرامن آئیے، آپ یہاں پہ بیٹھیے، چاہے وہ دھرنے کی کال ہو، چاہے وہ احتجاج کی، جو بھی ہو پرامن ہوگا۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے، ہم ہمیشہ آئے ہیں، ہم پرامن آئے ہیں، ہم 2014 میں بھی آئے، 129 دن یہاں پہ بیٹھے، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا۔ اس کے بعد پاناما تحریک چلی، جب جناب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس آیا،
اللہ کے کرم سے ہم نے وہ تحریک چلائی, ہم روز سپریم کورٹ آتے تھے, اس سے پہلے لاک ڈاؤن, سارا کچھ پرامن. وہ بھی کیس ہماری ایک گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ اس میں بھی ہم پرامن تھے. اس کے بعد یہ جو 2 سال سے ہماری تحریک چل رہی ہے, دیکھیے جب تک عمران خان صاحب باہر تھے ہم نے کوئی 100 سے زیادہ جلسے کیے اللہ کے کرم سے, پرامن جلسے. اس کے بعد احتجاج, ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے, زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے, تشدد ہمارے اوپر ہوا ہے, لوگ تحریک انصاف کے شہید ہوئے ہیں. یہ تحریک انصاف کی صرف نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے. آج آپ یہ دیکھیے عوام کا غیظ و غضب ہے. دیکھیں ہم کسی گالی کلچر کے حق میں نہیں ہیں. جو بیرون ملک ہو رہا ہے ہم کوئی نہیں سپورٹ کرتے کوئی کسی کو گالی دے, لیکن اس کو عوام کے غیظ و غضب کو سمجھیے کہ آپ کے عہدے آپ کو نہیں بچا رہے, آپ کی جو دنیاوی عزتیں آپ کو نہیں بچا پا رہی. عوام کا غیظ و غضب آپ کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ 2 سال سے جو آپ نے فسطائیت کی ہے, جو آپ نے ظلم کیا ہے, جو الیکٹڈ حکومت کو آپ نے گھر بھیجا ہے, اس پہ اب عوام آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. پاکستان میں تو آپ نکل نہیں سک رہے تھے, اب بیرون ملک بھی آپ نکل نہیں سک رہے. اور آخری بات, میں اس پہ حیران ہوں, اب میڈیا والے سارے میرے بھائی اور بہنیں جو یہاں موجود ہیں, آپ کی وساطت سے پاکستانیوں سے سوال ہے, آخری بار آپ نے کب انگلستان یا امریکہ یا کسی بھی بیرون ملک کا کوئی وزیر دفاع, کوئی ان کا وزیر اعظم, کوئی ان کا وزیر خارجہ, کوئی ان کا وزیر اطلاعات اور چاہے جائے کہ انوائرمنٹ کی وزیر یا کسی وزیر اعلیٰ کو, کسی صوبے کے کسی سینیٹر کو پاکستان میں اس طرح ہوٹلوں میں چلتے پھرتے انجوائے کرتے دیکھا ہے؟ وہ آتے ہیں یہاں اپنا ریاستی کام نپٹا کے اگلی ایک رات ایکسٹرا نہیں گزارتے. یہ پاکستان آپ نے بہت بہترین کر دیا ہے, جو آپ وہاں جو ہے دعوتیں اڑا رہے ہیں, جو وہاں آپ شاپنگیں کر رہے ہیں, جو آپ وہاں پہ پھر رہے ہیں. پاکستان ٹھیک ہو گیا ہے, اسموک ختم ہو گئی ہے, آپ کی لا اینڈ آرڈر بہترین ہو گئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. جو آپ میں حیران, مجھے بطور پاکستانی شرم محسوس ہوتا ہے. شخصیات سے میرا کام نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک عہدہ پھرتا ہے. ایک شخص ہے پاکستان کا وزیر دفاع ہے, پاکستان کا وزیر دفاع لندن کی گلیوں میں ادھر ادھر رول رہا ہے. کیا آپ نے پاکستان کا دفاع محفوظ کر لیا ہے؟ جو ابھی کوئٹہ میں پچھلے دنوں ہمارے 26-27 جوان شاید اس سے بھی زیادہ شہید ہوئے ہیں, یہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ کس کے بیٹے تھے؟ ہمارے بدن کا ٹکڑا نہیں تھے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی, آپ کا وزیر داخلہ کدھر ہے؟ آپ کا وزیر خارجہ کدھر ہے؟ آپ کا وزیر دفاع کدھر ہے؟ وہ لندن پھر رہے ہیں, کوئی جنیوا پھر رہا ہے.